اس اہم واقعے کو سامنے رکھتے ہوئے ہمیں اس مہینہ میں اہل بیت اطہار بالعموم اور بالخصوص نواسۂ رسول سید الشہداء حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ علیہ السلام، ان کے فضائل، ان کے مناقب، ان کے تذکرے کرنے چاہیے۔ اور یہ حقیقت ہے کہ جس گھر میں ذکر حسین نہیں ہے، میرے عقیدے کے مطابق اس گھر میں اسلام نہیں ہے۔ کیونکہ شہادت حسین واقعہ کربلا کے بعد اسلام کی پہچان سیدنا امام حسین کی شہادت ہے۔ اور ویسے بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا تھا کہ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ، اے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی آپ پر غالب نہیں آئے گا، کوئی آپ کو قتل نہیں کر سکے گا، کیونکہ رب العالمین نے آپ کو بھیجا هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، کہ آپ نے تمام نظام ہائے زندگی پر اللہ کے نظام زندگی کو غالب کرنا ہے، تو آپ اپنی جدوجہد میں کامیاب ہوں گے اور کوئی بھی آپ کو شہید نہیں کر سکے گا۔ شہادت ایک بہت بڑا درجہ تھی، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خیال آیا کہ اس شہادت کے درجے سے اللہ نے مجھے محفوظ کر دیا، یعنی قتل نہیں کوئی کر سکے گا۔ تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے میرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، وہ جو زہر ہے جو آخری وقت میں آپ کی شہادت اور موت اور وفات کا سبب بنا، وہ شہادت سری ہے آپ کی، اور سیدنا امام حسن و حسین کا شہید ہونا اور کربلا میں 73 تن شہید کرا کے اپنی جان اللہ کے سپرد کر دینا، یہ پیارے آپ ہی کی شہادت ہے۔ لہٰذا پہلی بات تو یہ ہے کہ اس محرم کے مہینہ میں کثرت سے گھروں میں، مدارس میں، مساجد میں، شاہراہوں پر حضرت امام حسین کی شہادت اور آپ کے ساتھ جتنے شہداء شہید ہوئے کربلا میں اور انہوں نے اسلام کی زندگی کے لیے اور بیداری کے لیے اور زندہ ہونے کے لیے قربانی دی، ان کا تذکرہ ہو۔ اور دوسرے نمبر پر جو سب سے زیادہ اہم چیز ہے وہ یہ ہے کہ ہم لوگ جو ترازو ہیں اس کے دو پلڑے برابر نہیں رکھ سکتے، یا تو صحابہ کی طرف جھکتے ہیں تو پھر صحابہ کے اہل بیت کی طرف سے غافل ہو جاتے ہیں، اور اگر اہل بیت کی طرف جاتے ہیں تو پھر صحابہ کے مقام کو ہاتھ سے چھوڑ بیٹھتے ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی کمائی دو ہی چیزیں تھیں، ایک صحابی اور دوسرے اہل بیت۔ ان دونوں کا ذکر اعتدال سے کریں، جس طرح میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کا ذکر اپنی حیات مبارکہ میں کیا۔ مثلا سیدنا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے بارے میں فرمایا کہ انا مدینۃ العلم والی بابھا، اور اہل بیت کا ذکر کیا تو فرمایا الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ۔ ایک موقع پر حضرت ابو بکر اور حضرت علی باہر نکلے مسجد نبوی سے نماز عصر پڑھ کے، تو دونوں کا آمنا سامنا ہوا، تو حضرت ابو بکر نے حضرت علی کے ہاتھ پکڑ لیا اور کہا کہ علی، مجھ سے وعدہ کرو جو آج ابو بکر تم سے مانگے گا وہ تم دو گے، تب میں تمہیں ایک خوشخبری کی بات سناتا ہوں۔ انہوں نے فرمایا وعدہ؟ انہوں نے کہا کہ ابھی میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھا تھا، آپ نے فرمایا تھا کہ علی حوض کوثر پر جام کوثر تقسیم کریں گے، تو مجھ سے وعدہ کرو کہ جب تیرے نبی کا یہ بوڑھا صحابی تیرے پاس آئے تو اسے جام کوثر پلانا۔ تو مولا علی مسکرائے اور فرمایا کہ چند دن پہلے ہی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا تھا کہ علی جام کوثر تو نے دینا ہے، لیکن دینا اس کو جس کے دل میں ابو بکر کی محبت ہو۔ لہذا اس محرم میں ہمیں توازن، اعتدال کے ساتھ چلنا چاہیے، کیونکہ اسلامی تاریخ ذات رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے بنتی ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے دو نہریں نکلتی ہیں، ایک کا نام صحابہ ہے اور دوسرے کا نام اہل بیت ہے۔ ایک انسان کی شخصیت کاملہ کے لیے اور اس کے حسن کے لیے دونوں آنکھوں کی ضرورت ہوتی ہے، تو میرے آقا کی ایک آنکھ صحابہ ہے اور دوسری آنکھ اہل بیت ہے۔ محرم الحرام میں اگر ہم چاہتے ہیں امن، سلامتی، اور میں نہیں سمجھتا کہ کوئی صاحب علم آدمی جو ادراک رکھتا ہے، درک رکھتا ہے، تحقیق رکھتا ہے، اور جو امت مسلمہ کا درد رکھتا ہے، وہ کبھی بھی نہیں چاہے گا کہ میں ایسا ماحول پیدا کروں کہ امن خراب ہو۔ تو امن کو باقی رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ ہمیں مقدس شخصیات کا احترام کرنا چاہیے اور کھل کے اہل بیت اطہار کا ذکر اس ماہ مقدس میں کرنا چاہیے۔